سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی تھمتا ہے لیکن کبھی دوبارہ جو ہے سر اٹھا کر ڈسٹرکشن کی ایک لہر جو ہے وہ بنا دیتا ہے، جسے پاکستان کا جو امیج ہے نمبر ون، دوسرا جو پاکستان کے فائنینشیل ایشوز ہیں، کیونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو ریسورسفل ہے اور پاکستان کی اکانومی کا بیک بون جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، وہ دوبارہ انڈر کویسچن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں جو ہے وہ بلوچستان گئے۔ کوئٹہ میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو خطاب بھی کیا، اس میں کہا کہ جو نیفرس ڈیزائنز ہیں، یعنی جو لوگوں کے ڈیزائنز بنائے گئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اس میں پروپیگنڈا جو ہے وہ سب سے ایک اہم بات ہے جو ساری امیج کو پاکستان کو اس کو خراب تو کر رہا ہے، لیکن نیفیریس ڈیزائنز کے اندر جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کی بھی جو ہے وہ کام آتی ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے اوپر جو انحصار رہا ہے پاکستان کا، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کی ایک سینٹرالٹی بھی اسی صوبے میں بنتی ہے، اور آخری کہ جو ایران کا مسئلہ ہے وہ بھی بلوچستان کے بارڈر سے متصل ہے۔ کس طرح یہ چیزیں آپس میں آ کر جو ہے ایک ایسا ایشو جو ہے وہ بن رہی ہے جو ایک عالمی ڈیبیٹ کا حصہ تو ہے لیکن اس کی لوکل ایسپیکٹس بھی ہیں، ان ساری باتوں پر آج گفتگو کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے میڈیا افیئرز شاہد رند صاحب کو جو ہے مدعو کیا ہے، جو ان باتوں پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور ان سے کچھ سخت سوالات جو ہے وہ پوچھیں گے۔ بہت شکریہ رند صاحب ٹائم دینے کے لیے اور خصوصی طور پر جو ہے وہ اسلام آباد آنے کے لیے، بات چیت جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ دو چیزیں بلوچستان کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہیں، ایک سیکیورٹی اور جو دوسری گورننس کے ایشوز ہیں۔ تو اگر ہم انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس کے اوپر بات کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اس ٹائم پہ کانسنٹریشن ہے اور ایک لائم لائٹ بھی ہے انٹرنیشنلی ایران کے ایشو کے حوالے سے، لیکن ہم نے حالیہ دنوں میں دوبارہ کچھ اسکیلیشن جو ہے وہ وائلنس میں دیکھی ہے۔ انٹرنلی کیا سوچا جا رہا ہے کہ محرکات کیا ہیں، اور جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، کیونکہ لارج طور پر تو اس کے فائنینشیل ایشوز کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ملک کا بیک بون ہے وہ بلوچستان ہے فائنینشلی۔ واٹ از دس تھنکنگ ان سائڈ دی گورنمنٹ سرکلز کہ اس کے جو ہے وہ کیٹلسٹس کیا ہیں؟ افتخار، اگر اس کو بالکل ہی میں شارٹ کرنا چاہوں نا تو میں آپ کو دو چھوٹی سی ایگزامپلس دوں گا۔ ایک ایگزامپل یہ دوں گا کہ بلوچستان کا جو ایک لفظ کہا جاتا ہے بلوچستان کا مسئلہ، میں اسے مسئلہ نہیں کہتا، اٹس اے بیسکلی اے چیلنج، اور چیلنج کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر قیام پاکستان سے آپ اٹھاتے ہیں، دو چیزیں ہیں، اس سے آپ ایگری اور ڈفر دونوں کر سکتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں 50 سالوں تک، اسلام آباد نے یا جو ہمارے ملک کے فیصلہ ساز جگہیں ہیں ان کے سامنے ایک نیشنلسٹ نیریٹو رہا ہے، اور پچھلے 50 سالوں میں جو فیڈریشنسٹ نیریٹو تھا، جسے میں نام لے لیتا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن چونکہ جب آپ ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بروٹل ہونا پڑتا ہے۔ ایک طرف نیشنلسٹ نیریٹو تھا جنہیں سردار عطا اللہ مینگل، میر غوث بخش بزنجو اور جو ہے باقی لوگ لیڈ کرتے تھے، اور کچھ جو ہے فیڈریشنسٹ پالیٹکس کرتے تھے، جمالی صاحب تھے، کھوسا تھے اور دیگر لوگ تھے۔ لیکن 2000 سے پہلے تک آپ کو فیڈریشن کی پرو وائسز ہیں وہ سنائی نہیں دیتی۔ وہ آپ کو موجودہ جو انسرجنسی ہے یا جو موجودہ، جسے میں دہشت گردی کہتا ہوں، جو 2000 سے شروع ہوتی ہے اور جو ابھی تک جاری ہے۔ افتخار، کسی بھی ملک میں دہشت گردی کا سامنا کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو یا ترقی پذیر ملک کو کرنا پڑا تو انہوں نے ایک پالیسی کے تحت اسے ڈیل کی۔ لیکن اگر گزشتہ 26 سالوں میں دیکھیں، بلوچستان کے کیس میں ایک چھوٹی سی مثال، میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، نیشنل ایکشن پلان آپ نے دیکھا ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ سب کا اتفاق رائے ہے۔ اس میں مذہبی جو بندوق اٹھانے والا ہے وہ دہشت گرد ہے، لیکن اگر افتخار اور شاہد قومیت کے نام پہ بندوق اٹھاتے ہیں تو وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ دس از دا لیول آف کنفیوژن۔ موجودہ جو لہر ہے اس میں اضافہ آیا ہے، اس کے وجوہات پہ اگر آپ جائیں گے، وجوہات ایکسٹرنل انڈیا سے لے کے، جب بھی کوئی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ہم اس کی جب چیزوں کو لنک کرنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ سیٹلائٹ کالز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کمیونیکیشنز کی صورت میں ہو، وہ قندھار سے کابل سے وایا نیو دہلی ہمیں کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔
اور جو ریجن میں جو سچویشن ہے، پاکستان کا جو چائنا کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی بہت سے عالمی ممالک کو قبول نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھی ایک کاسٹ پاکستان کو پے کرنی پڑتی ہے۔ لازمی سی بات ہے، چائنا ایک ایسا ملک ہے جس سے ہو سکتا ہے کوئی عالمی طاقت براہ راست نہیں لڑ سکتی، تو وہ ایک طور پہ پاکستان کو ہی چیلنج کرتی ہے۔ ہندوستان کو جو آپریشن مارکہ حق ہو، بنیان المرصوص ہو، اس سے پہلے جتنے فالس فلیگ آپریشنز ہوں، آپ سیریز کو کنیکٹ کریں۔ جب انڈیا نے پاکستان کے بارڈر پہ کوئی مس ایڈونچر کیا، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اسے جو جواب دیا، اس جواب کے بعد آپ کو بلوچستان میں ایک ویو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک امید ہمیں یہ تھی کہ جب افغانستان میں رجیم چینج ہو رہی تھی، جو موجودہ امارت اسلامی جو افغانستان پچھلا سارا سیٹ اپ تھا وہ وائپ آؤٹ ہو رہا تھا، نیا سیٹ اپ آ رہا تھا، عالمی دنیا کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پچھلا سیٹ اپ کوئی 20-30 سال ریزسٹ کر لے گا، 72 گھنٹے ریزسٹ نہیں کر سکا۔ جو امریکن ویپن، جو گیجٹری وہاں موجود تھی، وہ آج ان تمام، چاہے وہ فتنۃ الخوارج کی صورت میں ہو، فتنۃ الہندوستان کی صورت میں ہو، وہ سب کے پاس موجود ہے۔ تو اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم چاہے وہ ثانیہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، جب ہم کنیکٹیویٹیز کو کنیکٹ کرتے ہیں، ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں بلوچستان سے کندھار، کندھار سے کابل اور نیو دہلی کا لنک ملتا ہے۔ دس از سم تھنگ دیٹ وی بین ہیئرنگ اگین اینڈ اگین، لیکن جو اس پہ کرٹیسزم آتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے اس ٹائم پر گلوبلی بھی، جتنی بھی سینئر ڈپلومیٹس جو پاکستان آتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے یہ ایک گولڈ کا ذخیرہ ہے سارا، اینڈ دیر از نو بگر سارٹ آف اس ٹائم پر ریپیٹوا آف گولڈ اینڈ کاپر ان دا ورلڈ جتنا ریکارڈک ہے۔ اور اگر ہم پچھلے 5-6 سال یا 10 سال تک جو ہے وہ پیچھے چلے جائیں تو ہماری جو فائنینشیل بیک بون ہے وہ اس پر ریلائنٹ ہے۔ اس کو ایک تو ایکسٹرنل چیلنجز کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو انٹرنل چیلنجز ہے، وائی از اٹ کہ یہ ریکرنٹ ہے، تھریش ہولڈ اتنا زیادہ ہے، ممالک بہت زیادہ جو ہے پراکسی وارز میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، یا انٹرنل بھی تو چیلنجز ہوں گے؟ آپ نے نیشنلسٹ کی جو ہے وہ بات کی، تو جو نیشنلسٹ نیشنل ایکشن پلان میں نہیں آتے، ایک سوچ تو ابھی بھی یہ ہے کہ نیشنلسٹ کو قومی دھارے میں لے کر آیا جائے، اور شاید یہ جو ہے وہ الیگزر ہو جسے جو ہے ہم شاید کوئی حل جو ہے وہ ڈھونڈ لیں۔ اچھا، آپ اس کو، میں اگر آپ کے کویسچن کو آخری جو نیشنلسٹ والے جملے کو سمرائز کروں یا جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نیشنلسٹ گورنمنٹ ہو وہ آ کے لیڈ کرے؟ نہیں، جو اس ٹائم پر جو ایک کریک ڈاؤن بھی ہم دیکھ رہے ہیں، شاید ان سے بات چیت دوبارہ نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں جو پرو نیشنلسٹ ہیں، جو انسرجنٹ کی طرف جو ہے وہ ٹلٹڈ ہیں۔ نام لیں تاکہ میں بھی نام لے کے بات کر سکوں۔ تو ہم یوزلی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بی وائی سی کے اوپر جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن ہے۔ اب ایک سوچ یہ ہے معاشرے کے اندر بھی جنرلی میں کہ یہ اس علاقے کے لوگ ہیں، اگر ان سے بات چیت جو ہے وہ ہو تو شاید اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ نکالا اور یہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو۔ واٹ از دا گورنمنٹ تھنک آن دیٹ؟ اچھا، دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ بی وائی سی بنائی کیوں گئی؟ ریزن یہ تھا کہ جی مسنگ پرسنز، جو آپ کے سامنے اسلام آباد کے سامنے ایک پرسپشن ہے، بی وائی سی کا مسنگ پرسن کا ایشو ڈپٹی کمشنر گوادر نے ریزالو کرنا تھا یا ڈی جی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ریزالو کرنا تھا؟ مسنگ پرسن کا ایشو از ریلیٹڈ ود دا ہوم ڈپارٹمنٹ، ود دا چیف منسٹر۔ تو جو گوادر کا ان کا دھرنا تھا وہ اس وقت تھا جب آپ سی پیک فیز 2 کو شروع کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سلوگن کچھ اور ہے، اہداف کچھ اور ہے۔ بی وائی سی کے ساتھ نیگوسیشنز منسٹر لیول پہ بھی ہوئیں، بی وائی سی کے ساتھ نیگوسیشنز بیوروکریٹک لیول پر بھی ہوئیں، اور ہر ان کے احتجاج میں ہوئیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسٹانس ویری کلیئر تھا کہ احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا۔ اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین، واپس آ کر رند صاحب سے یہیں سے جو ہے وہ جواب سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ جب یہ شروع ہوئی بات چیت اور چیف منسٹر سے بات چیت، ہمارا چیف منسٹر کا، گورنمنٹ آف بلوچستان کا اسٹانس یہ تھا کہ کسی بھی شہری کا پرامن احتجاج کرنا اس کا آئینی حق ہے، آئین اس کو یہ گارنٹی کرتا ہے، لیکن وہ احتجاج کس مقام پر ہوگا، کتنی دیر کے لیے ہوگا، اس کو گورن کرنے کا حق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے۔
3 معاہدے ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جن پہ BYC کی لیڈرشپ ڈاکٹر مارنگ کے سائن موجود ہیں. So why doesn't that go public? Why doesn't that come public? پبلک سے ٹویٹر پہ موجود ہے. میں ابھی آپ کو ٹویٹر کے ٹائم لائنز نکال کے دکھاتا ہوں. ہم نے کئی مرتبہ یہ چیزیں پبلک کی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ BYC نہ تو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. مطلب اگر کوئی چیز آج ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی ہے, وہ کوئی چیز ٹھیک کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, تو ان کی کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہی ہے, عدالت کے سامنے جواب دہی ہے, کہیں پر ہے. BYC کا ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ, BYC کو کی لیڈرشپ کو گرفتار کس وقت کیا گیا؟ ثانیہ جعفر ایکسپریس میں جو دہشت گرد مارے گئے, ان دہشت گردوں کی لاشوں کو جب ریٹریو کرنے کے لیے BYC آئی اور انہوں نے وہ لاشیں وہاں سے اٹھائیں, جنہیں کوئٹہ کی پولیس نے دوبارہ ریٹریو کیا. اس دوران ان کا ایک کلیم آیا کہ جی آپ نے ہمارے 3 ورکرز مارے ہیں. اس سارے پروسیس کے دوران یہ ڈکلیئر ہوا کہ وہ جو 3 لوگ مارے گئے تھے ان کا BYC سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, جب آپ دہشت گردوں کی لاشیں ریٹریو کرنے آئیں گے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو گرفتار کرے. اب معاملہ عدالتوں میں ہے, عدالتیں اپنا جو بھی فیصلہ کرتی ہیں, اگر حکومت کو اس سے اختلاف ہوگا حکومت ریویو میں جائے گی, اس سے ہائیسٹ فورم پہ جائے گی, اختلاف نہیں ہوگا حکومت ایکسیپٹ کر لے گی. جو اس وقت ویو ہے ٹیررزم کی, آپ نے چونکہ BYC کی بات کی, اصل میں کنفیوژن کے ساتھ ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے ہیں. میں نے آپ کو کہا بہت سی چیزوں پہ ہمیشہ نیشنل لیول کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنفیوز کیا گیا. یہ بات میں کیوں کرتا ہوں؟ سرفراز بگٹی کے چیف منسٹر بننے سے تھوڑا سا پیچھے ریورس گیئر میں چلے جائیں, بلوچستان صوبائی اسمبلی کے فلور سے یہ کہا گیا یہ ہمارے بچے ہیں. جب آپ گزشتہ 7-8 سال ایک تنظیم کو بلوچستان کی ہر سڑک بند کرنے کی اجازت دیں گے, اپنا بچہ کہیں گے, اور انہیں ہر طرح کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی کا بھی آزاد بلوچستان کا جھنڈا بھی لہرائیں, وہ جو ہے بلوچی سوگند بھی لیں, اور اس کے بعد آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے گی اور جو ریکروٹمنٹ, جو میں آپ کو ایسی کئی تصویریں دے سکتا ہوں جن میں BYC کے مظاہروں میں موجود لوگ دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے, تنظیموں نے مانا کہ وہ ان کے ایکٹیوسٹ تھے. میں آپ کو ایسی کئی بلوچی تقریریں دے سکتا ہوں جس میں ریاست کے خلاف مواد موجود ہے. ان تقریروں کو افتخار فردوس کے لیے اردو میں مختلف تقریر کی جاتی ہے اور بلوچی میں مختلف تقریر کی جاتی ہے. یہ ایویڈنسز اسٹیٹ کے پاس موجود ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ نیریٹو کے ڈومین میں جو بھی سافٹ کارنر ان کے لیے رکھتے ہیں, بہت سے اینکرز ہیں, بہت سے وکلاء ہیں, لیکن جب ان کے سامنے آپ ایویڈنسز رکھیں, HRCP کا ایک ڈیلیگیشن آیا, انہوں نے چیف منسٹر سے ملاقات کی, جو باتیں انہوں نے کی چیف منسٹر نے ان کے سامنے ایویڈنسز رکھے, HRCP کی رپورٹ میں وہ چیزیں نہیں تھیں. دیکھیں, پھر آپ کو رپورٹ اگر کرنا ہے تو پھر آپ دونوں سائڈز سے کریں. اچھا, جو پبلک پرسیپشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اینڈ obviously that is one of my questions as well. یہاں پر جو اسلام آباد کے اندر یا مین اسٹریم پاکستان میں جب پروپیگنڈا جو ہے وہ آتا ہے تو اس کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں, جو لڑکے دکھائے جاتے ہیں, وہ کسی مین اسٹریم یونیورسٹی سے دکھائے جاتے ہیں, اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ایک آئیڈیولوجیکل کنیکٹ ہے, یہ بیسیکلی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایسے نہیں ہیں کہ یہ کسی ایسی جگہ سے آئیں جن کو ایشوز کی سمجھ نہیں ہے, اور وہ امپیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کو. بلوچستان کے اندر یہ تصور ہے, نہیں ہے, اور یہ بیسیکلی جو پروپیگنڈا دکھایا جاتا ہے اس کی کرکس جو ہے وہ کیا ہے؟ افتخار, بلوچستان سے اسٹوڈنٹس اسلام آباد بھی پڑھنے آتے ہیں, لاہور بھی جاتے ہیں. آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے اسلام آباد اور لاہور کی جامعات سے اعلیٰ ڈگریاں لی ہیں اور بعد میں وہ دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں. آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں. افتخار, سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کنفیوژن اسلام آباد کے لیول پہ, میڈیا کے لیول پہ گزشتہ 2 سال سے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی, مائی سیلف, ہم آپ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ اس وقت جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ آپ سے رائٹس نہیں مانگ رہے, وہ نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد پہ, نیشنلٹی کی بنیاد پہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کا فیز 1 پاکستان سے بلوچستان کو الگ کرنا ہے, فیز 2 افغانستان کا بلوچ علاقہ, فیز 3 ایران کا. چیف منسٹر اپنے انٹرویوز میں اس کا ذکر کر چکے ہیں. ایک BLF کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اعلیٰ نظر, ان کی ایک ڈائری ان کی نظر سے گزری ہے. چیف منسٹر بتاتے ہیں کہ اس ڈائری میں وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان جو پاکستان کا بلوچستان ہے اسے ہم ملیٹنسی سے آزاد کروائیں گے, اور افغانستان اور ایران میں ہم پولیٹیکل اسٹرگل کریں گے. کیوں؟ وہاں
آپ قومیت کی بنیاد پہ اگر بندوق اٹھائیں گے، جو وہ ریاستیں آپ کے ساتھ کریں گی ان کا تصور آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ یہاں پر صرف ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ آپ سے حقوق نہیں مانگ رہے، وہ آپ کے ساتھ ایک ہی بات پہ بات کرنے کو تیار ہیں کہ جی آپ اپنی تمام فورسز وڈرا کریں، انٹرنیشنل گارنٹیئرز کی موجودگی میں بیٹھ کے بات کریں۔ تو کیا افتخار فردوس یا اسلام آباد میں بیٹھا کوئی بھی، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، سندھ سے ہو، کے پی سے ہو، کیا وہ اس بات پہ تیار ہے کہ کسی کو بلوچستان آزاد کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ نیور۔ تو اس وقت جو صرف ایک کنفیوژن اسلام آباد کے لیول پہ دور ہو کہ جو لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ دہشت گرد ہیں، انہیں دہشت گرد ہی گردانا جائے، اور ان کے جو سافٹ فیسز ہیں، چاہے وہ بی وائی سی کی صورت میں ہو یا کسی اور کی صورت میں ہو، انہیں آپ دہشت گردوں کا سہولت کار ہی تصور کریں۔ رہ گئی بات حقوق کی، بلوچستان کی پالیٹکس میں حاجی لشکری رئیسانی از ناٹ پارٹ آف پارلیمنٹ رائٹ ناؤ، ہی از ناٹ سینیٹر، ہی از ناٹ ایم این اے، ہی از ناٹ ایم پی اے۔ ایک بل ہے مائنز اینڈ منرلز کا، اس کے متعلق ان کے تحفظات ہیں، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، تو میرے خیال سے جو حقوق کی بات کر رہا ہے وہ حاجی لشکری کر رہا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان از دا ایگزامپل، گوادر میں بیٹھا ہے، بہت سخت تقریریں کرتا ہے، وہ اسمبلی کے فورم پہ آ کے بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر مالک سردار اختر مینگل کی ایک ممبر کی رکنیت ہے بلوچستان صوبائی اسمبلی میں۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے، گورنمنٹ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے اگر آج بھی بندوق اٹھائی ہوئی ہے، اور ریاست اب بھی اتنا بڑا دل رکھتی ہے کہ اگر وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ وہ پاکستان کے آئین کو، ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور اسے بلوچستان میں حقوق چاہیے، صوبائی حکومت اس سے بات یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، اور اگر پولیٹیکل موٹیوز ہیں تو وہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں آ کر جو ہے بات سب کر سکتے ہیں، تو حکومت بلوچستان سب کو گلے لگانے کے لیے جو ہوتا ہے ہم تیار۔ دیکھیں، آپ کے سامنے دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کا اپنا ایک پوری ٹیررزم پر ایک اوپینین ہے، اس اوپینین کے باوجود وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ میرا جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، میں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اگر تو ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں اپنا اختیار اپوزیشن لیڈر اور ڈاکٹر مالک کو دینے کو تیار ہوں، اگر ڈائلاگ سے حل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ہم سے بیرل آف گن سے بات کر رہا ہے، تو پھر ہم بھی اس سے بیرل آف گن سے ہی بات اسٹیٹ جو ہے اپنی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی ہر حال کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا رند صاحب۔ ناظرین، گفتگو ہے وہ آپ نے سنی، پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو گیا۔ سوالات تو بہت ہیں، امید کریں گے کہ دوبارہ بھی رند صاحب جو ہے وہ ٹائم دیں گے، اور جو مزید سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی دیں گے۔ دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس۔